آج 10 محرم الحرام ہے، یوم عاشور ہے، دل غم سے چور ہے۔ کربلا میں خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قیامت توڑی گئی، اس کا تصور ہی روح کو تڑپا دیتا ہے۔ اتنی صدیاں گزر گئیں لیکن غم تازہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یوم عاشور پر کربلا سے ملنے والا پیغام آفاقی ہے، زمان و مکان کی قید سے آزاد۔ اسی لیے جگر گوشہ بطول نواسہ رسول سید الشہداء امام علی مقام کا نام دنیا کے کونے کونے میں گونج رہا ہے، اور یزید پلید کا نام لیوا کوئی نہیں۔ لاکھوں کروڑوں دل غم حسین میں تڑپ رہے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام ہوں اس ذات پر کہ گلشن نبوت کا وہ پھول کہ جن کے نانا اللہ کے آخری رسول، وہی امام زمانہ جن کی والدہ سید النساء اہل الجنہ، وہ جری کردار جن کے والد اسد اللہ شیر خدا حیدر کرار، جن کا نام حسین، جن کی کنیت ابو عبداللہ، القاب مبارکہ ریحانہ رسول اللہ، سید شباب اہل جنہ جنہیں رشید کا لقب ملا، طیب کہا گیا، الزکی، السید اور المبارک کے نام سے پکارا گیا۔ وہ حسین جنہیں نبی آخر الزمان نے دنیا میں اپنا پھول کہا، وہ جو دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوار کہلائے، جن کے لیے اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سجدہ طویل کر دیں، ممبر سے اتر کر خطبہ چھوڑ کر آپ کو آغوش ملیں، جن کے بارے میں فرمان نبی ہوا کہ حسین منی وانا من الحسین۔ وہی حسین جنہیں ہمارے آقا و مولا اپنی جرت و سخاوت کا وارث قرار دیں، وہ جن کی آنکھ میں آنسو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف میں مبتلا کر دیں، اور ستم یہ کہ نبی کے اسی پیارے راج دلارے کی گردن پر خنجر چلائے، اس کا سر نیزے پر اٹھائے جس میں اتھر کو پامال کرے۔ وہ حسین کہ جن کے ہاتھوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسے دیں، ان ہاتھوں میں 6 ماہ کے پیاس سے علی اصغر کو شہید کر دیا جائے۔ وہ ہاتھ کیوں نہ ٹوٹے جنہوں نے شبیہ پیغمبر ہم شکل مصطفیٰ علی اکبر پر وار کیا، وہ جو قیامت کی ہولناک گھڑیوں میں حوض کوثر سے بھر بھر کر امتیوں کو جام پلائیں گے، پیاس مٹائیں گے، اور وہ بدبخت ایسے کہ اسی ساقی کوثر کے نواسے کو، ان کے پاک گھرانے کو، ان کے 72 جان نثاروں کو پانی کی 2 بوند کی کو ترسا ترسا کر شہید کر دیں۔ سچ یہ ہے کہ استقامت، ہمت، جرت، شجاعت، عظمت اور رفت سب کچھ ختم ہے امام علی مقام کی ذات پر، جنہیں اچھی طرح پتا تھا، خبر تھی کہ کربلا میں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، لیکن اپنے نانا کے دین کی خاطر پھر سر کٹانے، دین بچانے اہل و عیال کے ساتھ چلے آئے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا میں مارکہ حق و باطل کا ذکر ہو اور کربلا کا نام نہ لیا جائے؟ ایک ادنا سا نذرانہ ہے امام علی مقام کے حضور جو واصف علی واصف صاحب نے پیش کیا، جس کا ایک ایک لفظ آج بھی حسینیت کا پرچم بلند اور یزیدیت کو بے نقاب کر رہا ہے۔ کیا خوب کہہ گئے ہیں: حسین سچا، حسین اعلیٰ، حسین اشرف، حسین برتر، یزید جھوٹا، یزید اسفل، یزید ارذل، یزید کمتر، حسین مسلم، حسین مومن، حسین عالم، حسین عادل، یزید فاسق، یزید ملحد، یزید جاہل، یزید قاتل، حسین صادق، حسین ابیض، حسین مصلح، حسین صابر، یزید کاذب، یزید اسود، یزید مفسد، یزید جابر، حسین مثبت، حسین کامل، حسین داخل، حسین عاقل، یزید منفی، یزید ناقص، یزید خارج، یزید باطل۔ یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی، شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی۔ آج ہمارا چونکہ خصوصی پروگرام ہے، ہمیں مفتی حنیف قریشی صاحب جوائن کر رہے ہیں، میرے ساتھ بابو ڈوگر صاحب بھی موجود ہیں۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، آج کے دن آپ نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا۔ آج بھی ساری دنیا، صرف مسلمان نہیں، آج بھی ساری دنیا واقع کربلا سے سبق سیکھتی ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے اس میں کیا کیا پیغامات چھپے ہوئے ہیں جن سے ہم آج اپنی زندگیاں بہتر کریں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے قبل تو میں آپ کو آپ کی بہترین انٹرو پر اور بہترین گفتگو پر دل کی گہرائی سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ یقیناً جو امام علی مقام کے بارے میں آپ نے الفاظ کا چناؤ کیا، یہ
سوائے توفیق الہی کے یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسامہ بھائی، امام علی مقام سید الشہداء کربلا حضرت سیدنا امام، آپ ان شخصیات میں سے جو مقصود کائنات ہیں، یعنی آپ کی ہستی ان افراد میں سے ایک ہے کہ جو حادثاتی نہیں ہے، بلکہ مالک ارض و سما نے پچھلی کتابوں میں بھی ان کے تذکرے کیے۔ تورات و زبور و انجیل میں ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کے تذکار موجود ہیں، ان کی حسن صورت کا بیان ہے، ان کی حسن سیرت کا بیان ہے، اور کتاب العریب قرآن مجید کے سپارے اور صورتیں ان کی مدد و شان میں ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ کی ہزاروں احادیث ان کی مدح سرائی کر رہی ہیں۔ یقیناً یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا نام لینا باعث عبادت ہے، جن کی محبت عین فرض ہے، جن کا پیار یہ ہر مسلمان کے ایمان کی علامت اور دلیل ہے، اور جن سے بغض نفاق اور کفر ہے، اور جن سے رسول سے بغاوت ہے، جن سے دشمنی اللہ کے رسول سے دشمنی ہے، اور جن سے محبت رسول خدا سے محبت ہے۔ امام علی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، آپ کی جو شہادت ہے اس کا کوئی ایک پہلو نہیں ہے کہ جس طرح اور شہداء کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کسی ایک میدان میں جاتے ہیں اور ایک کسی قلعے کو فتح کرنے کے لیے یا کسی اور جنگ کے اندر وہ شہید ہو جاتے ہیں اور یوں ان کو مرتبہ شہادت عطا کیا جاتا ہے۔ حسین شہید اعظم ہے کیونکہ آپ کی شہادت کے ساتھ بہت ساری چیزوں کی، حسین صبر کا استعارہ، حسین عظیمت کا استعارہ، حسین باطل اور کفر کے خلاف تحریک اٹھانے والوں کے لیے نمونہ حیات۔ حسین ابن علی، آپ کی ذات کو اگر ہم گہری نظر سے دیکھیں تو ہو بہو سیرت رسول کا اگر مطالعہ کرنا ہو تو وہ سیرت امام علی مقام امام حسین کے اندر پنہاں اور پوشیدہ ہے۔ واقعہ کربلا یہ صرف ایک جنگ کا واقعہ نہیں ہے، جس طرح بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بس امام پاک گھر سے نکلے اور وہ سے نکل کر مکہ شریف گئے، مکہ سے نکل کر جانب کوفہ عازم سفر ہوئے اور کربلا کے میدان پر ان کا مڈ بہل ہوا اور جنگ ہوئی اور یوں امام علی مقام اپنے رفقا کے ساتھ شہید ہو گئے۔ نانا، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اسامہ بھائی، حضرت امام علی مقام کی شہادت وہ عظیم شہادت ہے کہ ادھر ولادت آپ کی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو شہادت کی خبریں، امام علی مقام کی شہادت کی خبریں عطا فرماتے ہیں۔ اور ذخیرہ حدیث کو اٹھا کر دیکھیے، اہل سنت و جماعت کے متون کے اندر، ہماری حدیث مبارکہ کی کتابوں کے اندر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں فرمائیں، پہلے سے میرے نبی رحمت نے بتا دیا، جگہ کا بتایا، اور پھر ان حالات و واقعات کو بتایا، اور پھر امام علی مقام کی عزت فضیلت کو رسول اللہ نے بیان فرمایا۔ امام علی مقام عظیمت کا استعارہ ہے، اور قیامت تک آنے والا ہر شخص جو باطل اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائے گا، اس کا لیڈر، وہ نام لے یا نہ لے، اس کا لیڈر حسین ابن علی ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔